ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو۔ وہ مسجد میں آنے والوں، جمعے کے نمازیوں، ہم اس غیبت کے گناہ میں مبتلا ہی نہیں ہیں۔ دیندار، عوام الناس، پڑھے لکھے، علماء، قراء، صوفی صافی، سارے ہم اس تالاب میں ننگے ہیں، سب ننگے اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ ہماری جو عورتیں مستورات، گھر کی عورتیں جمع ہو جاتی ہے یا باہر سے کوئی مہمان بھی آ جاتی ہے، ان کے پاس تبصرے کے لیے ایک ہی عنوان ہوتا ہے، دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھو، وہ آدمی جو عورتوں کی مجلس میں زیادہ بیٹھتا ہے، اس میں بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ وہ پھر ادھر سے اٹھ کے مسجد میں آتا ہے نا، میں اپنی اس مسجد میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، پورا دن لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہے، نماز پڑھیں گے معاف ہو جائے گا۔ سنو میری بات، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔ غیبت کر لی، سمجھ جاؤ آپ نے زنا سے بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ مردہ بھائی کا پیٹھ پیچھے کسی کے گناہوں اور عیبوں کا ذکر کرنا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ کا بھائی ہے، وہ مر گیا ہے اور آپ اس سے گوشت کاٹ رہے ہو، روسٹ بنا رہے ہو، ٹکا بوٹی بنا رہے ہو، کھا رہے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن سورہ حجرات اٹھاؤ، ترجمہ اٹھاؤ، جس مولوی کا ترجمہ پڑھو، جس مسلک کا ترجمہ پڑھو، پڑھ لو قرآن میں کیا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کھا رہے نہیں کھا رہے؟ آج میٹھا کر کے کھا رہے ہیں، لذتیں لے کے کھا رہے ہیں،